अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकता है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फैसलाबाद शहर के आज के रोज़ के मौसम की सूरत हाल की। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 20 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 8 डिग्रीज़। अगर हम बात करें यूवी इंडेक्स की तो 3 है, जो कि ऑफ कोर्स अमूमन 2 से ऊपर हमने नहीं देखी जाते हुए। 3 बजे तक, अभी से लेकर 3 बजे तक लाजमी तौर पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। साथ साथ विजिबिलिटी 3 किलोमीटर्स है, बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप ट्रैवल करें एक्स्ट्रा टाइम रखें और स्पीड बिल्कुल मत करें, ना अपनी जान का ना किसी और की जान का नुकसान करें। हवा इस वक्त नहीं चल रही, लेकिन आपको पता है फैसलाबाद शहर का मौसम बहुत 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 अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए कभी पता नहीं चलता कि मौसम मिनटों में तब्दील हो जाए। इसी के साथ साथ हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं वो हदीस बयान कर रहा था कि क़यामत के दिन अल्लाह का अर्श का साया किन को नसीब होगा। चौथा, वो 2 अफराद हैं जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए महब्बत करते हों, इकट्ठे भी होते हों अल्लाह की महब्बत के लिए, एक दूसरे से जुदा भी होते हों अल्लाह की महब्बत के लिए। जो अल्लाह की महब्बत के लिए एक दूसरे के साथ मिलते होंगे क़यामत के दिन, ये वो खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह हमें भी मुसलमान भाइयों के साथ महब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी, इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ वकास मौजूद हैं। अपडेटेड रखना आप लोगों को हमारा काम है। बात करते हैं मोटर वेज की सूरत हाल के हवाले से और फैसलाबाद शहर की ट्रैफिक के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकास बताइएगा क्या सूरत हाल है सबसे पहले मोटर वेज की, कौन सी बीट्स ओपन हैं, कोई इस तरह की बीट्स हैं जो बंद हैं? फातिमा, मोटरवे के हवाले से अगर बात करें तो मोटरवे जो है वो मुकम्मल तौर पे ओपन है, हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। M4 भी M3 भी, चूँकि आज सूरज जो है वो नजर आ रहा है और शहर में धुंध जो है वो बिल्कुल नहीं है और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी धुंध का मार्ग क्लियर है, जिसके बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुला रखा गया है। अलबत्ता एहतियात के लिए जो है वो कहा जा रहा है मोटरवे पुलिस की जानिब से। जी जी। साथ ही साथ अगर फैसलाबाद शहर के अंदरूनी की बात करें तो कोई रोड्स खुले हैं, कौन से बंद हैं? स्पेशली आज विजिट भी है प्राइम मिनिस्टर का, तो उस हवाले से भी बताएगा। बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजिट के हवाले से जो है ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तकरीबन 500 से ज़ायद इजाफी एहलकार जो है वो शहर भर में तैनात किए गए हैं, जिसके बाद की कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जो है वो तकरीबन तमाम इशारात पर जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है। ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी पर आज मौजूद है, क्योंकि डेफिनेटली वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है वो फैसलाबाद में पहुंचेंगे कुछ देर बाद। और खासकर अगर जेल रोड के हवाले से बात कर ली जाए तो जेल रोड पर ट्रैफिक वार्डन की भारी नफरी तैनात की गई है ताकि किसी किस्म की ट्रैफिक जो है वो रुकावट का शिकार ना हो। जबकि इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे और सूसा रोड की बात कर ली जाए तो दोनों रोड जो है वो भी मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। झंग रोड पे खासी ज्यादा नफरी लगाई गई है, चूंकि कंस्ट्रक्शन वर्क के बायस जो है ट्रैफिक मुश्किलात का शिकार थी और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आमद के बायस जो है खासकर वहाँ पे ट्रैफिक को बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। बिल्कुल वकास, स्पेशली अगर हम बात करें, आपने जेल रोड मेंशन किया, क्या रूट प्राइम मिनिस्टर की तरफ से लिया जाएगा और किस जगह पर, लोकेशन पर वो जा रहे होंगे, और ताकि लोग उस हिसाब से अपनी रूट्स को प्लान आउट कर सकें और उनको किसी भी तरह की ट्रैफिक जैम्स में ना फंसना पड़े? बिल्कुल फातिमा, इस हवाले से एयरपोर्ट फैसलाबाद पर पहुंचेंगे प्राइम मिनिस्टर और वहां से मुमकिन तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर उसके बाद हेली के जरिए से पहुंचेंगे एग्रीकल्चर ज़रई यूनिवर्सिटी वज़ीर आज़म इमरान खान, और हेलीपैड के बाद जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही तमाम तर प्रोग्राम जो है वो उनके आज मुतवक्के हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हो या ताजिर बरादरी से मुलाकात हो। इसके साथ साथ सेहत सहूलत कार्ड का जो है वो इजरा किया जाएगा, जबकि मुमकिन तौर पर जड़ावाला को जिला बनाने का ऐलान जो है वो भी आज किया जाएगा। कुछ देर पहले मजीद तफसीलात जो है वो सिटी 41 ने ही नशर की। शहरियों के लिए
کہ ممکنہ طور پہ آج تحصیل جڑامالہ کو ضلع بنائے جانے کا امکان ہے۔ اس کے بعد اگر جیل روڈ کے اطراف کی بات کر لی جائے، خاص کر جو ہے وہ جیل روڈ سے ملحقہ جتنے روڈز ہیں ان تمام پر ٹریفک کی بھاری نفری اسی لیے تعینات ہے کہ آج کے دن کسی قسم کے ٹریفک مسائل کا سامنا جو ہے وہ نہ ہو۔ بالکل، بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ جیل روڈ اور کچھ سرٹن ایریاز جو ہیں ان کو آپ آج اوائڈ کریں۔ سٹی 41 کے ذریعے ہی آپ کو اپڈیٹس پرائم منسٹر کے وزٹ کی ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی تھرو آؤٹ دا ڈے، تو اس سے پہلے کہ آپ کہیں بھی ٹریول کریں اسپیشلی جیل روڈ کی سائڈ پر، تو لازمی طور پہ چیک کر کیا کوئی روٹس اس طرح کی تو نہیں ہے جو ڈسٹرپٹڈ ہیں، تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اینڈ یاد رکھیں کہ کہیں پر اگر آپ کو رکنا پڑ بھی جاتا ہے آپ اپنی روٹ تبدیل کر لیں، لیکن کسی بھی طرح کی ایسی سچویشن نہ پیدا کریں کہ کسی اور کو بھی آپ کی وجہ سے ایشو ہو یا آپ کو بھی ایشو۔ سیکیورٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو خیال کریں اس چیز کا کہ کسی بھی طرح کے مسائل آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے پیش نہ آئیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر آپ کو اپڈیٹڈ رکھنے کی، تو وقاص سے ہم نے بات کی ٹریفک کے حوالے سے، اب چلتے ہیں اویس کے پاس اور ریلویز کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ریلویز کی؟ جی بالکل، آج بھی ٹرینیں جو ہیں جنتا تحصیل سے اسٹیشن پر پہنچی ہیں۔ شالیمار ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ رہی ہے۔ لاہور سے براہ راست فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے۔ کراچی سے براہ راست فیصل آباد لاہور جانے والی جو شاہ حسین ہے وہ 3 گھنٹے لیٹ رہی ہے۔ راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے 15 منٹ لیٹ رہی ہے۔ راولپنڈی سے براہ راست کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے۔ ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے۔ لاہور جانے والی غوری ایکسپریس 2 گھنٹے 35 منٹ لیٹ رہی ہے۔ شاور سے براہ راست کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 25 منٹ لیٹ رہی ہے۔ بالکل اویس، اسی کے ساتھ ساتھ اگر اسپیشلی بات کریں ٹرینوں کے حوالے سے، آج تاخیر کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ تاخیر کی آج جو بڑی وجہ ہے وہ ناقص انتظامی امور ہیں محکمہ ریلوے کے کہ فوگ میں بھی جو ہے وہ صبح کے اوقات میں کچھ کمی دیکھنے کو آ رہی ہے، مگر اس کے باوجود ٹرینوں کے اوقات کار جو ہے وہ بہتر نہیں ہو رہے۔ پرائیویٹائزیشن کی طرف جو ہے وہ حکومت کا جو اقدامات ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ کل جو ہے وہ شالیمار ایکسپریس کو نجی کمپنی کے جو ہے وہ حوالے کیا گیا ہے۔ اس طرح فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر اب 4 ٹرینیں ایسی ہیں جو نجی کمپنیز چلا رہی ہیں، 5 ٹرینیں محکمہ ریلوے جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو جو 4 ٹرینیں نجی کمپنی چلا رہی ہیں ان میں بھی وہ خاصی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی اوقات کار میں اور ٹرینوں کے شیڈول میں۔ تو محکمہ ریلوے کی جو پالیسیاں ہیں وہ کچھ جو ہے وہ ریلوے کے انتظامی امور جب تک بہتر نہیں ہوں گے تب تک ٹرینوں کے اوقات کار جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتے۔ بالکل اویس، اگر ہم بات کریں ریلویز کی تو آئی تھنک یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ کافی دیر سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پرائیویٹائزیشن کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی تھیں، اسپیشلی جن کو یا تو کام کر رہے ہیں ڈفرینٹ پروونس میں، فیملی کہیں اور پہ رہتی ہے، یا ویسے ہی ایون اگر ہم ٹریولنگ کے حوالے سے بات کریں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسافروں کو، جب آپ کو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ چلنے سے پہلے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، بٹ ایکچولی میں راستے میں بھی کئی دفعہ آپ کو بہت سارے ایریاز میں رکنا پڑتا ہے، اور یہ ایسی بات نہیں کہ کبھی ہو گیا، بٹ یہ ایکچولی کنسسٹنٹلی ریپیٹڈلی ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی ہوگی اور امید یہی کریں گے کہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو، اسپیشلی چاہے ہم سٹی ٹو سٹی ٹریولنگ کی بات کریں، پروونشل ٹریول کی یا نیشنل ٹریول کی بات کریں، چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ ٹورزم میں بھی اس سے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو فیصل آباد شہر کے ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے اپڈیٹڈ رکھنا ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے۔ چیمبر آف کامرس کی وجہ سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے کافی نئے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کے لیے لارج اسکیل مینوفیکچررز کے لیے چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لوکل مینوفیکچررز کی بہت ساری ڈیمانڈز اور ایشوز کو نگلیکٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہت عرصے سے بہت ساری شکایات ہیں ان کو جن پر کوئی شاید کام نہیں کر پا رہا ہے۔ لیکن اگر پاور لومز کی بھی بات کریں، حال ہی میں بڑی ہی پریشان کر دینے والی خبریں سامنے آ رہی تھیں، تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ اسی حوالے سے بات کریں، کاٹن کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پاور لومز کے بارے میں بھی بات کریں گے، اوور آل فیصل آباد شہر کے انڈسٹریز اور بزنس کمیونٹی کی بھی بات کریں گے۔ بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی چوہدری محمد نواز، سابق صدر ہیں FCCI کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایکس چیئرمین بھی ہیں پاکستان کاٹن پاور لومز کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ فضیل احمد
अहमद जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको भी फजील वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप और अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ पे देख के। साथ ही साथ अगर हम शो का आगाज़ करें, डिस्कशन का आगाज़ करें। कॉटन कम होने की वजह से हमारे पास जितनी कॉटन थी हम उसको यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन किस तरह के आप ये देखते कि जो पहले से एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग कॉटन को, सिर्फ वही एक्सपोर्ट करते, ना कि जो दूसरे लोग उठ के एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके थे आप उनको रोकते। क्योंकि आपको पता होना चाहिए था, आप जब पॉलिसीज बनाते हैं तो आपको ये चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि आपके मुल्क की कितनी ज़रूरत है, आपकी इंडस्ट्री को कितनी ज़रूरत है, उसके बाद आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं। क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, वही सबसे बड़ा आपका सरमाया है मुल्क का, वही सरमाया आपके मुल्क में लेकर आती है इंडस्ट्री। तो जब आप उसको कॉटन नहीं देंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। उसके बाद आ जाती है बात हमारी लोकल इंडस्ट्री की, जिसके साथ बहुत ज़्यादा जो हमारा मज़दूर तबका है वो वाबस्ता है, जिसमें पावरलूम सेक्टर में तकरीबन लाखों मज़दूर जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस रोज़गार से। और यकीन करें कि पावरलूमों की ये सूरत हाल है कि अब वो चौर साहब कल बता रहे थे कि जैसे 2017-18 में लूमें बिकना शुरू हो चुकी थी किलो के हिसाब से, वैसी ही सूरत हाल अब दोबारा पैदा हो रही है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो रही है, आपके मज़दूर का रोज़गार ख़त्म हो रहा है। उसके बाद आप आ जाएं मार्केटों में। जब आपकी पावरलूम से कपड़ा तैयार होता है, वो कोरा मिलों में जाता है, उसके बाद मार्केटों में आता है, जो हम पहनते हैं कपड़े, उसकी कीमतों में आज 15 से 20% जो इजाफा है वो देखने में आया है। जो मेरी आज की रिपोर्ट है कि 15 से 20% कपड़ा मज़ीद महंगा हो गया। उसकी वजह यही है कि आपकी बिजली महंगी, आपका पेट्रोल महंगा, आपका धागा महंगा। आप देखें कि जो पावरलूमें जितनी कि चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि मज़दूर जो हैं वो बिज़ी रहें, ताकि उनकी रोज़गार उनका चलता रहे। और वो भी जो कपड़ा वहाँ से बनेगा वो पूरे पैसे, जो मालकान चौर साहब बैठे हैं ये बताएंगे कि अपने पैसे सिर्फ पूरे कर रहे हैं कि वो अब जब वो उन पे ख़र्चा ज़्यादा आएगा, पैदावारी लागत बढ़ेगी तो कपड़े की कीमत भी बढ़ेगी। और इसके पीछे एक और वजह ये है, वजह नहीं बल्कि वो एक चीज़ है कि आप ये देखें कि कपड़े की डिमांड कोई नहीं है, क्योंकि गाहक नहीं है मार्केट में, लेकिन कीमतें फिर बढ़ती जा रही हैं। उसकी वजह यही है कि आपका धागा महंगा हो चुका है। एक माह के दौरान 25% धागे की कीमत बढ़ चुकी है, 15 से 20% कपड़ा मज़ीद महंगा हो चुका है। तो लिहाजा हुकूमत को अपनी पॉलिसीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, बर वक्त जो चीज़ें हैं उनको अपनाना होगा, ताकि आइंदा के लिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। बिल्कुल चौधरी साहब, अगर सवाल करूँ, करंटली क्या मसाइल हैं जिनका इंडस्ट्री में सामना करना पड़ा, स्पेशली पावरलूम्स और कॉटन के हवाले से? बिल्कुल जी, ये कोई एक दिन में बहरान नहीं है कि पिछले कुछ 6-7 माह से हम गवर्नमेंट को मुख्तलिफ फोरम पे हमने उनको रियलाइज़ कराया था कि कोविड के बाद हमारे ऊपर, हमारी इंडस्ट्री के, हमारे मुल्क के ऊपर अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमें आर्डर मिले। और उसकी फिर आगे हमने तैयारी करनी थी। उस तैयारी में हमने पिछले साल यानी कि 2019-20 था, उसमें हम 6.5 बिलियन पे रह गए बेल पे। इस साल हमारे पास आर्डर भी थे और चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम 9 पे चले गए, 8.5-9 बिलियन बेल आई। लेकिन उसमें फिर एक जो प्लानिंग थी, जो एक करना चाहिए था कि उसको फौरी कैप करते, क्योंकि हमने अपनी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट ज़ाहिर 15-16% बढ़ रही थी, हर माह बढ़ रही थी, लास्ट फरवरी मार्च से बढ़ रही है। तो जब वो बढ़ रही थी टेक्सटाइल की, तो उसमें हमें काटन और धागा हमारी ज़रूरत थी, डोमेस्टिक की भी और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो वो हमने रोका नहीं, वो धड़ाधड़ हमने 16-17 हज़ार में बेची। धागा जो हमने वो 22-23 हज़ार 24 हज़ार में बेच लिया, जिसका अब रेट 40 हज़ार है। मैं 40 सिंगल और 30 सिंगल की बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट डबल कीमतें हो गई अब। तो 2 सेक्टर जो हैं मतलब इससे इफेक्ट हो रहे हैं। डायरेक्ट हौजरी जो लोकल में काम करती है, पावरलूम जो लोकल में काम करती है, एक्सपोर्ट में काम करती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि ना तो हमें एक्सपोर्ट में काम ले रहा है, एक्सपोर्टर कहता है धागा बहुत महंगा हो गया, उसको वो आगे बारे नहीं पड़ रहा, उसको जो रेट देता है वो आगे कम्पीट नहीं करता। यानी वो हमारी मजदूरी चलती थी 60 पैसे 65 पैसे, वो अब 50 से नीचे आ गई।
15 से 20% वो हमारी मजदूरी से, यानी कि वो हमारा नफ़ा क्या हमारे ऊपर से वो भी बंद होनी शुरू होगी। डोमेस्टिक कल फजील आया था, कल इसने एक्चुअल फैक्ट्रियाँ विजिट की हैं, तो हमने 30-35% सिर्फ काम लेबर के लिए चलाया हुआ ताकि हमारी लेबर ना फारग हो। ज़ाहिर है को 20-25 साल से उनके बच्चे सारा कुछ हमारे साथ वो अटैच हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि चाहे 4 पैसे हमें नुकसान हो जाए, चलो मतलब मजदूर को कुछ ना कुछ मिले। लेकिन जब लगातार हमें नुकसान होगा फिर हम मुस्तकिल बंद करेंगे। अभी कुछ फैक्ट्रियाँ 1-1 महीना बंद रही, 1-1 महीना यान, और उसके साथ साथ देखें यान के साथ साथ जो और एक मतलब आफता हमारे ऊपर आई बिजली की, हर वो पिछले 3 महीने से 3 से 4 रुपये यूनिट बढ़ रहा है, तो हमारा तो कोई नफ़ा ही नहीं, मतलब वो हमें भी तो देखना चाहिए। अभी आज वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, मुझे सल्टू से कहना पड़ता है कि आपका फैसलाबाद टेक्सटाइल बेस करता है वीविंग सेक्टर पे, मतलब हमें होने चाहिए था कोई खसूसी एक टाइम देते, मतलब जो उनके साथ मशीर वज़ीर लगे हुए हैं पता नहीं वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब स्टेक होल्डर को तो वो कभी बैठाते ही नहीं साथ। फैसलाबाद में अगर आप वीविंग सेक्टर आपका डिस्टर्ब होगा, आप समझ लें कि सारे का सारा फैसलाबाद। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कैसे हैं आप? आवाज आ रही है आपको? जी कैसे हैं आप? जी मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज आ रहे हैं फैसलाबाद जी, तो वही लगा रहा है कि मेरी कॉल चल रही है। जी 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 बिल्कुल जी, आपकी आवाज आ रही है, बताएं जी क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ फडमक इंडस्ट्री, अलामा कबार इंडस्ट्री, गारमेंट सिटी और स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट को जो स्टेट है ये तीनों एक साइड पे हैं फैसलाबाद, इनको मिलाकर डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। जगह हक नहीं है वहाँ पर तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर 4 लाख मजदूर हैं, तो यहाँ पर बुनियादी सहूलत नहीं, वहाँ पर तो हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर तो अपना वापता का दफ्तर नहीं है खडमक में, ठीक है जी। और उसके बाद जो मजदूर वहाँ पर कोई चीज भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का हक बनता है कानून के तहत मेरिट पे, तो वो खडमक इंडस्ट्री वाला जो पूरा एरिया है जो जुमरा और खोलियां वाला और मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट और स्मॉल इंडस्ट्री के सब पहाड़ी नाले पे वाक़ हैं, इन सबको एक साइड से मिलाकर डिस्ट्रिक्ट का अलहदा दर्जा दिया जाए, और यहाँ से जो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद है वो 40 किलोमीटर दूर से इस इलाके को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसको अलहदा जिले का दर्जा मिलना चाहिए जिस तरह कराची को 6 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और अपनी एडवाइस शो में इंक्लूड करने के लिए। फजील आपने सुनी बात, उनका कहना था कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ऐसा करते पहले ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हम बात कर रहे थे फैसलाबाद शहर के इंडस्ट्री के हवाले से, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम स्पेशली बात करें कॉटन एंड पावर लूम्स के हवाले से, डिफरेंट इश्यूज इमर्ज करते रहते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो कि इंडस्ट्री को फेस करना पड़ा है इन रिसेंट टाइम्स वो कॉटन शॉर्टेज के हवाले से रहा है। इवन नोइंग कि हमारी रिक्वायरमेंट्स और नीड्स क्या हैं इंडस्ट्री की, फिर भी हम कॉटन शॉर्टेज को कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाए। अभी भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से प्राइसेस एंडलेसली इंक्रीज होती रहती हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से, स्पेशली उनकी नीड मीट नहीं हो पाती है। एक्सपोर्टर्स या बड़े जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो स्टॉक कर लेते हैं या पाइल अप कर लेते हैं। माफिया सिस्टम भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फजील, स्पेशली अगर हम बात करें इन एस्पेक्ट्स को लेकर, क्या इनका भी कोई किरदार है इस शॉर्टेज के अंदर? देखें, हम ये चीज़ तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने ना कभी देखा है जाकर। ये काम है हुकूमत के अदारों के कि वो देखें किसने स्टॉक की है किसने नहीं की, और अगर स्टॉक करते हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्यों तंग होती है जब कॉटन की शॉर्टेज आती है। वो जो तो प्योरली एक्सपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं प्योर, वो ऐसे काम नहीं करते। वो हमेशा मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखते हैं, अपने इंटरेस्ट को भी देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे अंदर घुस जाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर ऐसे काम करते हैं, और उसकी वजह से सारी इंडस्ट्री जो है उसको अब वो चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो जो आपने बात की है स्टॉक करने की, हमेशा से यही रहा है कि स्टॉक करने से ही चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं, आपको मुश्किलात पेश आती हैं। जब तक आपका धागा जो है
وہ اپنے ملک کے لیے پورا نہیں ہوگا، اس کے بعد وہ کم ہوگا، آپ پھر اس کو سٹاک بھی کر لیں، پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں اپنی انڈسٹری کو چھوڑ کے، تو پھر وہ مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. تو اس لیے ہماری حکومت کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا وہ اس کا کام ہے. جیسے اس حکومت کا منشور یہ تھا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو خاص طور پر اوپر لے کر آئیں گے، اپنے مزدور کو اوپر لے کر آئیں گے، تو وہ ہمیں منشور کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. یقین کریں کہ جو وعدے عمران خان صاحب نے پہلے کیے تھے اب وہ وعدے وزیر اعظم میں نظر نہیں آ رہے، وہ باتیں وزیر اعظم کے اندر نظر نہیں آ رہی. جی جی بالکل لگ رہا بات. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی پالیسیز نہیں ہوتی تو پھر کوئی بھی سیکٹر ہو اس میں ایک پرافٹ ٹیکنگ ایک مافیا ہوتا ہے، وہ اس میں پھر انجیکٹ ہوتا ہے. تو جب یہاں شارٹیج آئی دھاگے کی تو جو کوئی سونے کا کام کر رہا تھا، جو کوئی پراپرٹی کا کر رہا تھا، اس نے پیسے اٹھائے، پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں، اس نے آگے یان اٹھایا، یان اٹھا کے میں یوزر ہوں مجھے نہیں مل رہا، ایکسپورٹر کو نہیں مل رہا، وہ اس نے رکھا ہوا ہے اپنی. صبح وہ مطلب صاف کپڑے پہنتا ہے، 4 بجے شام کو پہنچتا ہے صدر منڈی، اور وہ جو سوری ٹو سے میرے دوست ہی سارے منڈی میں بیٹھے ہیں، 40 سال سے ان کا تعلق ہے، ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے پاس 500 بیگ ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس 2000 بیگ ہے، کچھ 2500 بیگ ہے. یعنی کہ یہ آپ نے دیکھا ہوا ہے ہوتے ہوئے پورا ایک کاٹلا بن جاتا ہے، پورا ایک کاٹلا بن جاتا ہے، اپنی مرضی کا ریٹ نکالتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا 25,000 والا بیگ 2000 میں 30 میں چل جائے، اگلے 10 دن میں وہ 40,000 میں چل جائے. جو یوزر ہے وہ اس طرح نہیں اتنی افورڈ نہیں کرتا. یہ بیچ میں آتے ہیں سارے پرافٹ ٹیکنگ والے. تو اس میں جیسے فضیل نے کہا کہ قصور گورنمنٹ کا ہی تھا، اس نے دیکھا نہیں، پالیسی نہیں دیکھی کہ ہم اس کو ڈھاکے کو اور کاٹن کو ہم روکیں. ہماری جو انڈسٹری دیکھے نا، سائزنگ سے لے کے ویونگ، دین پروسیسنگ، دین آگے پیکنگ، پھر آگے جو شاپ کیپر، سارے کے سارے ڈسٹرب ہیں اور ہیں اس وقت. آپ دیکھیں مارکیٹوں میں ہوے کا عالم ہے. پچھلے 3 ماہ سے پہلی بات تو کسی نے کپڑا لیا ہی نہیں. اگر کسی نے لے لی کوئی ایک آدھی لاڑ، اس کے پاس پیسے ہی نہیں سے دینے کے لیے. وہ روز وعدہ کرتا ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہمارے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آگے چیک دے دیتا ہے، بعد میں چیک فیل. مطلب اس طرح یہ ایک پورا سسٹم اب جو ہے نا، وہ مطلب وہ جو اوپر میں نے جن کی بات کی ہے 2 4 10 بندے ہوں گے، 5% بندے، وہ سارا پرافٹ ٹیکنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ مزے بھی لے رہے ہیں. یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فضیل آئی تھنک چیک اینڈ بیلنس پر آ جاتی ہے، بیکاز جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا کسی بھی جگہ پہ، تو چیزیں مشکل ہی ہوتی ہیں یوزلی. یہاں پہ گورنمنٹ اور لا اینڈ آرڈر کیوں نہیں ہم کنٹرول کر پا رہے چیزوں کو؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو چیزیں خراب ہوں گی. اگر ایک آپ صرف اپنے ایک گھر کی بات لے لیں تو وہاں پر اگر جو آپ کا سربراہ ہوگا اس کا آپ کے اوپر دبدبہ نہیں ہوگا تو پھر بچے خراب ہوں گے، وہ جو چاہیں وہ کریں گے. جب اس کا ڈر ہوگا تو پھر چیزیں بہتر رہیں گی، آپ کا ماحول جو ہے وہ بہتر رہے گا. اب آپ کا یہ حالات یہ ہیں کہ جس کا جہاں پر ہاتھ پڑتا ہے وہ کام اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایکسیس اوپر تک ہے، وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. جیسے چور صاحب نے بتایا کہ 5 سے 10% لوگ ایسے ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ دھاگے کے لیے. جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ شارٹیج آنے والی ہے وہ پکڑ کے اس کو سٹاک کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اپنا پروفٹ گین کرتے ہیں اور سائڈ پر ہو جاتے ہیں. سارا ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کی انڈسٹری کے اوپر، آپ کے جو مینوفیکچررز ہیں اس کے اوپر سارا وہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس کی پیداواری لاگت بڑھ جاتی ہے. وہ جب پیداواری لاگت بڑھتی ہے تو نقصان سارے کا سارا جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ آپ کے مینوفیکچر جو ہیں ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، عام خریدار ہیں، ان کو بھی اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے. وہ اس طرح کہ جب آپ فرض کریں چور صاحب ہیں، یہ کپڑا بنا رہے ہیں، انہوں نے کپڑا بنا کر جب مارکیٹ میں دیا تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے اپنا 10 روپے نقصان نہیں کرنا. اگر ایٹ دی اینڈ نقصان کرنا بھی پڑا تو یہ 2-3 روپے زیادہ سے زیادہ کریں گے. لیکن اوپر والے جو 7 روپے ہیں وہ ایٹ دی اینڈ ایک عام بندے نے ہی پورے کرنے ہیں. اس نے جب آنا ہے مارکیٹ کے اندر، دکاندار نے بھی یہی سوچنا ہے کہ میرا نقصان نہ ہو، میں گاہک سے وصول کر لوں. تو وہ پھر ایٹ دی اینڈ جو عام لوگ ہیں، غریب ہیں،
ان کو اس کا نقصان جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد آپ کی انڈسٹری اگر اس کو فیس نہیں کر پاتی تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ کے مزدور بے روزگار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے چور صاحب نے بتایا پروسیسنگ، اس کے بعد اسپننگ، اس کے بعد اسپننگ تو سوری وہ دوسری سائڈ پہ آپ کی پروسیسنگ، لومز اور اس کے علاوہ پیکنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جب ڈسٹرب ہوں گی تو آپ کا مزدور بے روزگار ہوگا. اس لیے حکومت کو بر وقت کارروائیاں کرنی ہوں گی، بر وقت پالیسی جو ہے اس کو بنانا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کی لانگ ٹرم پالیسیز ہی نہیں بنتی، اگر بن جاتی ہیں تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. جیسے شروع میں پروگرام کے چور صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، کسی سٹیک ہولڈر کو ٹائم نہیں دیا جا رہا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. اگر آپ آ رہے ہیں، آپ نے کون سا روزانہ آنا ہے فیصل آباد میں، اور فیصل آباد آپ کا تیسرا بڑا شہر ہے ملک کا، اور ٹیکسٹائل آپ کا سٹی ہے. آپ اگر آ ہی رہے ہیں 1 سال کے بعد آپ کو موقع مل گیا ہے آنے کا، تو آپ آدھا گھنٹہ صرف نکال لیں اپنے انڈسٹری مالکان کے لیے. صرف آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کے ایشوز کو سنیں، اور وہ ایک ایک بندہ کو 2-2 منٹ لے کے آپ کو بتائے. آپ کو بتانے کے بعد پھر آپ اپنے جو آپ کے وزیر مشیر ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ میرے تک یہ چیزیں کیوں نہیں پہنچا رہے، اور یقین کریں کہ ایسے چیزوں کو حل کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کا وزیر اعظم جو کہتا تھا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو اوپر لے کر جائیں گے، وہ اگر ڈائریکٹلی یہاں پر آ رہا ہے، یہاں پر ڈائریکٹلی آ کے مالکان سے وہ ایشوز کو پوچھتا ہے تو اس کو حل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو. جس طرح سے فضیل نے بھی مینشن کیا، بڑا ضروری ہوتا ہے آئی تھنک کہ گراس روٹ لیول تک جب بھی کوئی حکمران ہو، جب بھی آپ ان اے پاور پوزیشن ہو، کہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں، اور نہ صرف ایک طرح کے طبقے یا لوگوں کے ساتھ بلکہ ایکچولی ہر کلاس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر پائیں. آج وزیر اعظم کا جو وزٹ ہے اس میں کہاں پر آپ کو لگتا ہے، جس طرح فضیل نے مینشن کیا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ وہ نہیں مل پائیں گے، کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کہ کیوں انہوں نے یہ نہیں قدم اٹھایا؟ پہلے تو تھا ہمارا ایک شیڈول تھا ہمارا بھی، ہم ایک ای کامرس کر رہے تھے ایک بڑی پورے. جی بالکل بالکل، مارچ میں جو کی جائے گی وہ مارچ میں چلے گی اب. تو مطلب یہ اصل مطلب بڑی لمبی کہانی ہے. مطلب دیکھیں نا، 2002 سے فیصل آباد سے ہر وقت ٹیکسٹائل منسٹر رہا ہے. تو یہ آ کے 2013 کا الیکشن ہوا، نواز جی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے ٹیکسٹائل منسٹری نہیں دی فیصل آباد. ہم اسی وقت سے پرابلم ہے، مطلب جو ٹیکسٹائل آپ کی ہے نا اسی وقت، وہ پھر 13 کے بعد 14، 15، 16، 17 میں بالکل اسحاق ڈار تھا، وہ سارے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ہماری ٹیکسٹائل بالکل ایکسپورٹ بھی اور وہ لوکل والی بھی تھی. اسی وقت جو 45 میں بیچی تھی سارا کچھ تھا. تو پھر ان کا دور آیا. ہم سمجھتے تھے کہ بلکہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوتا تھا، ایک ہی ہم مطالبہ کرتے تھے جب بھی وزیر اعظم سے ملے ہیں. فیصل آباد کا کوئی بھی انڈسٹری لسٹ ملا ہے، کوئی پریزیڈنٹ چیمبر ملا ہے، تیسرا یا چوتھا پریزیڈنٹ آ گیا ابھی. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارا حل دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمیں ایک ٹیکسٹائل منسٹر فل ٹائم چاہیے. پہلے کامرس منسٹری کے انڈر آتی تھی، اب ٹیکسٹائل منسٹری ختم کر دی گئی ہے. مطلب یہ ہمارے ساتھ یہ ساری جو پالیسی نہیں بن رہی، صحیح ریگولیٹ نہیں ہو رہی، وہ اسی وجہ سے کہ اس وقت ٹیکسٹائل منسٹر نہیں ہے. آپ نے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل ہم نے 25 پہ لے جانی ہے، ابھی 12-13 پہ ہے نا، تو $1 بلین پہ. تو وہ کیسے جائے گی؟ مطلب گھر کا سربراہ نہیں ہوا تو گھر کیسے چلے گا؟ ہم اپنا رونا روئیں تو کس کے پاس روئیں؟ میری ایک نجی تقریب میں ایک وزیر صاحب اپنا ایک MNA سٹنگ میں ابھی نام نہیں لوں گا، وہ مطلب وہ 3 دن میرے پہلے اس سے وہ بات ہوئی، مطلب جیسے جنرل بات ہوتی ہے کہ کیا بحران کی وجہ کی ہے. میں نے کہا جی ایک تو بجلی بڑھ رہی ہے. وہ کہتے جی وہ کیا کریں، وہ انٹرنیشنل سارا ہو گیا، وہ IMF کا والا وہ سارا چکر ہے. تو داغے میں گورنمنٹ کا کیا قصور ہے؟ مطلب اس کا ایک سٹنگ MNA اور اس کا ٹیکسٹائل کے ساتھ تعلق ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کا اس میں کیا قصور ہے. تو مطلب پھر میں نے اس کو یہی بات بتائی کہ گورنمنٹ کا قصور یہ ہے کہ اس نے دیکھا نہیں کہ روئی کتنی ہوئی ہے، ہماری کیا ڈیمانڈ ہے، ایکسپورٹ ہمارے پاس آرڈر ہیں، ہم نے اس کو وہ ریگولائز کرنے کی بجائے ہم نے ہر کسی کو فری ہینڈ دیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 16,000 میں ہم نے کاٹن بیچی ہے، اب ہمارا یہاں 21,000 ریٹ ہے، انٹرنیشنل 27,000 ریٹ ہے. اب ہم چاہیں بھی تو امپورٹ نہیں کر سکتے اس وقت. ہاں ہمارے پاس ایک آپشن ہے انڈیا والی،
انڈیا سے کاٹن ہمیں ہمارے ریٹ پہ مل جائے گی اور شام کو ٹرک چلے گا، صبح ہماری مل میں آ جائے گا، وہ ود ان 8 days وہ میری فیکٹری میں آ جائے گا، اگر اینڈ یوزر کے پاس آ جائے گا. تو وہ ابھی کوئی پالیسی، کوئی سیکورٹی کی وجہ سے یا کچھ ہماری انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں وہ نہیں اس کی اجازت دے رہی. ہاں میں یہاں کہتا ہوں اگر انڈیا کا مفاد ہوتا تو وہ 1 منٹ میں اجازت دے دیتا. انڈیا والے، بنگلہ دیش والے وہ ہمیشہ اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ریلیجن کیا ہے یا مطلب انٹیلیجنسیں کیا کہہ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ، ہمیں ڈالر چاہیے. اسی وجہ سے وہ دونوں ملک کامیاب ہیں. بالکل فصیل، کیونکہ آف کورس مینشن کیا انڈیا کو، بنگلہ دیش کو بڑے کمپیٹیٹرز ہیں سب کانٹیننٹ میں. اگر بات کریں پاکستان کے ساتھ، ایون تو پاکستان کے جو لگژری گڈ آئٹمس ہیں، اسپیشلی ہم کلودنگ میں اگر بات کریں یا پھر ہم لوگ ٹیکسٹائل جس میں بیڈ شیٹ، ٹاولس شامل ہیں، ڈفرینٹ طرح کے لیننس شامل ہیں، اگر ان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان از ویری ویری ویل نون ان دیٹ سینس. کمپٹیشن کی بات کریں، کہاں پر ہم لیک اور کہاں پر امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک پر جائیں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، تو ایسا کہتے ہیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا آج اسپیسیفکلی فیصل آباد شہر کے انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں. کاٹن شارٹیج ایک بہت میجر ایشو رہا ہے اس انڈسٹری کا، اور ہمیشہ ہماری امید یہی ہوتی ہے کہ ان ایشوز پر کام کیا جائے گا. لیکن ایون دو امپروومنٹ نظر آتی ہے بٹ اس کی پیس بہت سلو ہے. اگر سچ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں، اسپیشلی انڈیا کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کریں، سب کانٹیننٹ کے اندر ان کو ہم کڑا کمپٹیشن دینا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اچھی پالیسیز بنائی جائیں، لانگ ٹرم پالیسیز کے اوپر کام کیا جائے، پرائس کنٹرول پر دھیان دیا جائے، اور انڈسٹری کی جو نیڈز ہیں اسپیشلی را مٹیریل کو لے کر جس کے اندر کیمیکلز، ڈائز شامل ہیں، ساتھ ہی ساتھ دھاگا شامل ہے، ان نیسیسٹیز کو سب سے پہلے پرائیورٹائز کر کے پورا کیا جائے. لیبر کی ایون شارٹیج انڈسٹری میں فیس کرنی پڑی ہے کرنٹلی، تو آئی تھنک سچویشن کافی ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی اسکلڈ لیبر ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور ڈالر پرائسز ہمیشہ فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے اسپیشلی ایکسپورٹرز پر بڑا برڈن پڑتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے اگر وہ آرڈرز لے بھی لیتے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ہی پرائسز فلکچویٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. اگر ہم بات کریں پرائس فلکچویشنز کے حوالے سے اور ڈالر پرائسز کے حوالے سے، جب پرائس فلکچویٹ کرتی ہے تو کیا امپیکٹ پڑتا ہے انڈسٹری کے اوپر؟ دیکھیں جی، جب ڈالر بڑھتا ہے ہر چیز اس کی مطلب بوسٹ ہو جاتی ہے. ہماری جو انڈسٹری جو ایکسپورٹ بھی کرتی ہے بہت ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، مطلب بہت سارے را مٹیریل جیسے ہم نے کیمیکل کا کہا، جس نے بہت ساری چیزیں جو مطلب چائنا سے اور مختلف ملکوں سے جب ڈالر آتا ہے بڑھتا ہے تو ساری کی ساری ان کی پرائسز بھی بڑھ جاتی ہیں. تو یہ مطلب ہم نے اپنی اگر اکانومی کو تھوڑا سا بوم دینا ہے، اسٹیبل کرنا ہے، ایک تو ہمیں ڈالر پرائس کو مطلب اپنے روپیز کو اسٹرانگ کرنا ہوگا. تو اس کے لیے مطلب بہترین یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا ہم جو کیمیکل اور مختلف ڈائز ہیں وہ انڈسٹری کو یہاں کریں تاکہ وہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کریں بجائے اس کے کہ امپورٹ کریں. اور کاٹن والی جو وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس پہ اب تھوڑا سا لے رہے ہیں. ایک کاٹن کانفرنس بھی آ رہی ہے، ایک کاٹن پہ وزیر اعظم نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی ہے. تو وہ چیزیں ہو رہی ہیں. میں مارچ میں یہ ساری چیزیں ابھی کر رہے ہیں. تو ایک آلریڈی اس پہ R&D بنا ہوا ہے کاٹن سوئنگ پہ، کاٹن گروئنگ پہ، دین اس کی کوالٹی پہ. یہ آلریڈی چیزیں ہیں، لیکن ان کو وہ جب سے ٹیکسٹائل منسٹر ختم ہوا ہے، منسٹری ختم ہوئی ہے، ان چیزوں پہ دھیان ہی نہیں دیا گیا. ایون ہے کہ گروور سے اس سے R&D کے نام پہ اسپننگ والا پیسے کاٹ رہا ہے. وہ پیسے مجھے نہیں پتا کہاں استعمال ہو رہے ہیں. اور مطلب وہ اس وقت نیڈ ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کیا 20 سے لے کے مطلب انڈیا میں کیا ہے، وہ ہم بھی 12-13 ملین تھے، وہ 14 تھے، اب وہ 45 پہ چلا گیا. وہ اس وجہ سے گیا کہ اس نے پوری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو دیکھا، لیٹسٹ چیزیں لے کے آیا، لیٹسٹ اس نے کاٹن لگائی. وہ مطلب ایون کہ پالیسیز، لانگ ٹرم پالیسیز ساری انہوں نے. تو مطلب میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ان کو اور کچھ نہیں سمجھ آتی، کسی کو فالو ہی کر لیں. مطلب نہیں کسی کو سمجھ آتی وہاں سے کیا انڈیا کتنا دور ہے، وہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا ہے.
ہمارے جو گریجویٹ ہیں رری والے وہ سارے ان کو بھیجیں وہاں دے کے آئیں. چائنیز نے ایون چائنیز بھی وہ 30-35 پہ تھے, اب وہ 100 کتنے پہ ان کی کاٹن ہے. تو مطلب ان کا ایک ہی صوبہ ہے جہاں وہ یہ ہمارے جو ساتھ لاتا ہے سنگکانگ, وہ پاکستان سے ماشاءاللہ میں نے وہ دیکھا ہوا 4 گنا بڑا ہے, وہاں ہی کاٹن ہوتی ہے, وہاں ہی سارا وہ مطلب گروئنگ ہے ان کی. لیکن انہوں نے لیٹسٹ چیزیں لگا کے, لیکن ہم چائنا سے جو چیزیں لے سکتے ہیں ابھی میرا خیال ہم ڈیولپ ہو رہے ہیں اس کی طرف, ویجیٹیبل پہ اور سارا چیزیں ہم ان سے لے رہے ہیں. بہت بڑے گروپ بھی اب اس میں آ رہے ہیں, انٹرنیشنل چیزیں آ رہی ہیں جو آپ کی وہ ویجیٹیبل کو اور ساری چیز کو وہ جو ہائیبرڈ پہ لے کے جائیں گے, وہ مطلب اور وہ ان کا فوکس اب چائنا نہیں ہوگا, وہ یہاں سے اگائیں گے کریں گے, اور وہ یورپ اور امریکہ کو بیس کر رہی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے ایک بہت بڑی کمپنی ابھی آئی ہے, اس نے ویجیٹیبل اور فروٹ پہ کام شروع کیا ہے, اور وہ کمپنی ہے جس نے آپ کا میکڈونلڈ یہاں لانچ کیا تھا. تو اسی طرح کاٹن پہ بھی ہمیں چاہیے کہ انٹرنیشنل لوگوں کو بھی لے کے آئیں. مجھے یاد ہے کہ 2017 میں ہم نے ایک کاٹن کانفرنس کرائی تھی NTU کے ساتھ مل کے, چیمبر اس کا ہوسٹ تھا, اور وہاں ایک امریکن پروفیسر آیا تھا جو وہاں اپنا امریکہ میں وہ سارا کاٹن پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو جب ہم نے اپنی حالت ان کو بتائی کہ یہ ہمارے پاس سے کوئی R&D نہیں, یہاں ہمیں کوئی لیٹسٹ چیزیں, اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ میرے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, میں آپ کو لیٹسٹ جو ہے اس کا کاٹن کا بیج ہر چیز میں آپ کو فری میں دوں گا. سوری ٹو سے وہ کانفرنس ہوگی, اس کے بعد نہ کسی نے دیکھا نہ فالو اپ کیا. ہم اس پروفیسر کو پکڑ لیتے تھے, شاید آج وہ بحران ہے نا, شاید نہ ہوتا. بالکل, اور کیونکہ ہمارے پاس وقت بڑا ہی لمیٹڈ رہ گیا. فضیل, ٹو فنش آف, کیا اسٹیپس اور ایکشنز کیا ہونے چاہیے اس وقت گورنمنٹ کے اور اتھارٹیز کے؟ دیکھیں, ٹائم بھی اب شارٹ ہے. سب سے پہلے تو جب ابھی جو کپاس کی فصل ہے وہ کاٹی جا رہی تھی تو تب سے بتانا ہم نے شروع کر دیا تھا, خاص طور پر ہم نے, کہ اتنی امید ہے کہ کاٹن جو ہے وہ ہوگی 8.5 سے 9 ملین بیلز تک ہوں گی. لیکن ہمارے ملک کی ضرورت 14 ملین بیلز ہے. لہٰذا حکومت کو اب سب سے پہلے بروقت پالیسیز جو ہیں ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا کہ کتنی کاٹن جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے, لوکل پروڈکشن پر کام بالکل, اور ہم نے کتنا اس کو استعمال کرنا ہے, لوکل انڈسٹری کو کتنی دینی ہے, ایکسپورٹ انڈسٹری کو کتنی دینی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا شروع کر دیا تھا انہی دنوں میں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے بالکل بھی توجہ نہیں دی. وہ کاٹن ایکسپورٹ ہو گئی, وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی, ہماری انڈسٹری کو کوئی نہیں ملی, ریٹس اس کے بڑھ گئے, اور اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ آپ کے جو مینوفیکچرز ہیں ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, آپ کی انڈسٹری کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ اللہ نہ کرے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہوں تو آپ کا مزدور جو ہے وہ بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے حکومت کو ابھی بھی بروقت کوئی پالیسی تیار کرنی ہوگی کہ جس سے ہماری انڈسٹری کو بچایا جا سکے. بالکل, موسٹ امپورٹنٹلی ایک اچھی پالیسی بہت ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک شاید سب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, خود کو بیٹھ کر بات چیت کی ضرورت ہے, کمیونیکیشن اینڈ ڈسکشنز کی ضرورت ہے. اور ہمارے پلیٹ فارم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ ڈسکشن کو جنریٹ کریں تاکہ ڈفرینٹ آئیڈیاز, ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر بہتر طریقے سے آگے بڑھا جا سکے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب وقت ہے میری فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کی سیگمنٹ کا. اینڈ آف کورس ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی نئی ریسیپیز ہمارے کچن میں تیار کی جائیں, لیکن آج ہمارے شیف جو ہے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچن کی سیگمنٹ کے دوران میں ضرور اس بات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ آپ کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور لائف میں جتنی بھی اور چیزیں چل رہی ہوں, لائف جتنی بھی مصروف ہو, جتنے بھی ایمبیشنز ہوں, آپ کے گولز ہوں, ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ کو اپنا نمبر 1 پرائیورٹی بنائے. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صحت ہے تو سب کچھ ہے. کووڈ-19 کی دنیا میں یہ ایک سبق شاید ہم سب نے سیکھا ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے تو زندگی میں کچھ بھی اچیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسے اپنی صحت کو نمبر 1 پرائیورٹی بنائے, اپنی ڈائٹ پر, اپنے میلز پر دھیان دیں, اپنی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو, دونوں کو ایکولی آپ کوشش کریں کہ سپورٹ کریں. اور چاہے اس کے لیے 5 یا 10 منٹ آپ اپنی ڈیلی روٹین میں سے ورک آؤٹس کے لیے نکالیں, یوگا کریں, میڈیٹیٹ کریں. لٹرلی صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ سے
آپ اپنی روٹین میں ایک فرق دیکھیں گے, آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے اپنی اپروچ کے اندر. اینڈ آف کورس میل پلاننگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ایک بیلنس ڈائٹ ہو آپ کی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ جنک فوڈ کو چھوڑ دیں کمپلیٹلی. ان فیکٹ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جنک فوڈ بھی کھانا چاہتے ہیں, کوئی اسپیسیفک طرح کی چیزیں آپ کو پسند ہیں, بیلنس کر کے کھائیں. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو اپنے کھانوں میں انکلوڈ کریں اور ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کریں, نہ کہ زیادہ پروسیسڈ انگریڈینٹس کا استعمال کریں. اور اسپیشلی کسی بھی میل کو, کسی بھی ڈش کو تیار کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کوکنگ آئل. اور اگر میں کوکنگ آئل کی بات کروں تو سلوا بناسپتی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے لیے آپ کی صحت نمبر 1 پرائیورٹی ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا بناسپتی کے اندر پام, کنولا آئل, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل کا استعمال کیا جاتا ہے. اگر میں سلوا کنولا آئل کی بات کروں تو نیچرل وٹامن اے اینڈ ڈی بھی اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. 100% ویجیٹیبل آئل سے سلوا بناسپتی کو تیار کیا جاتا ہے, حلال ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وٹامن اے اینڈ ڈی جس طرح سے میں نے مینشن کیا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے. الٹرا ریفائنڈ جو کہ آپ بڑے آرام سے اپنی کسی بھی ڈش کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں, چاہے وہ ٹریڈیشنل ریسیپی ہو, ماڈرن ریسیپی ہو, ایئر فرائر میں بنا رہے ہیں, بیک کر رہے ہیں, چاہے آپ کا کوئی سنیک ہے یا پھر میٹھی سویاں ہیں اور آپ کا جو بھی دل کر رہا ہے بنانے کو, آپ بڑے آرام سے اس کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کبھی بھی اپنی صحت کو سیکنڈ پرائیورٹی مت رکھیں, فرسٹ پرائیورٹی رکھتے ہوئے ہیلدی انگریڈینٹس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے کھانوں کو ہیلدی بنائیں. اور بڑا افیکٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کھاتے ہیں ایٹ دا اینڈ, نہ صرف آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے. اور ہماری شاید سوچ اس طرح کی ہوتی ہے کہ فزیکل ہیلتھ ہی امپورٹنٹ ہے اور مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ ان فیکٹ آپ جو کھاتے ہیں, آپ جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, آپ کا جو لائف سٹائل ہے, آپ کی جو ہیبٹس ہیں, وہ ایٹ دی اینڈ آپ کی صحت پر امپیکٹ کرتی ہیں. اور آپ کتنی اچھی زندگی گزاریں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈائٹ کے اوپر, آپ کی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس کے اوپر, آپ کے پورے دن میں ڈیلی روٹین میں آپ کتنا فوکس کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر. اور اگر آپ اپنے اوپر فوکس نہیں کر سکتے, اپنے لیے 5 سے 10 منٹ نہیں نکال سکتے, تو اور باقی چیزوں کے ساتھ بھی آپ کا جو کمٹمنٹ ہے وہ آپ کو کوشچن کرنا پڑے گا. بیکاز اپنے لیے ٹائم نکالیں گے تب ہی تو آپ کسی اور چیز کو کر پائیں گے. اگر آپ بہت اچھا کر رہے ہیں لائف میں لیکن اپنی صحت کو پرائیورٹائز نہیں کر رہے, تو آج نہیں تو کل ایٹ ون پوائنٹ ان لائف اس کے ایفیکٹس دکھنے لگیں گے. اس سے چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں, کتنا بھی اسٹریس ہو, 5 سے 10 منٹ اپنی صحت کو لازمی طور پہ دیں. اگر میں اسپیشلی بات کروں سب کانٹیننٹ کی, تو آئی تھنک ہم اتنا مصروف ہوتے ہیں اور اتنے سارے کام ہمارے سر پر ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے اپنے لیے, لیکن وہی ٹائم نکالنا ضروری ہے. اور اگر ہم بات کریں فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی, وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں مینٹلی اور فزیکلی فٹ رکھنے میں بہت بہت مدد کرتی ہے. اور جب بھی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں یا فرینڈس کے ساتھ ہوں تو ایک چائے کا کپ تو لازمی بنتا ہے. اور یہ تو ہماری روایت ایک طرح سے ہر گھر میں آئی تھنک یہ روایت ایگزسٹ کرتی ہے, وہ چاہے میں پاکستان کی بات کروں یا ایسی پاکستانی فیملی سب کانٹیننٹ کی فیملیز جو کہ باہر کے ملکوں میں رہتی ہے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک بڑی شیئرڈ محبت ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے اندر چائے کے لیے. ڈی اے ٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو دنیا کے بہترین باغات سے چن کر ٹی لیوز لائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے پتی بہت بہت فائن ہوتی ہیں. آپ اگر پتی کی بات کریں تو 3 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی چائے کے اندر, جو کہ خوشبو, ٹیسٹ اور اس کا ٹیکسچر ہوتے ہیں. ڈی اے ٹی بنانے والوں کے دعویٰ ہے کہ تینوں چیزوں پر انتہائی دھیان سے فوکس کیا گیا ہے ٹو میک شیور کہ ان کے کنزیومر تک جو اینڈ پروڈکٹ پہنچ رہا ہے وہ نمبر 1 کوالٹی کا ہو. ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی کوئی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے. ان فیکٹ وہ خود ہر پروڈکٹ کو انڈیویجولی سیمپل کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ آپ لوگوں تک جو پروڈکٹ پہنچ رہا ہے وہ کسی سیمپلنگ ٹیم نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کیا ہو, کیونکہ پرسنل ٹچ کسی بھی برانڈ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ ان کے لیے صرف ان کے کسٹمرز یا کنزیومرز نہیں ہیں بلکہ ایک فیملی کی طرح ہیں. ساتھ ہی ساتھ ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 2 ٹی کوالٹیز اور ٹائپس اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر, جہاں پر ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ جو کہ اگر آپ تھوڑی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور ڈی ٹی دانے والی جو کہ اگر آپ تھوڑی سی تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ گریٹ ویلیو پیک بھی ہے, جس کا مطلب ہے کہ آپ کو سیم پرائس کے اندر ایکسٹرا پتی مل رہی ہے, اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. آئی تھنک اسپیک فار ایوری بڈی کہ کوئی چیز جب ڈسکاؤنٹ آفر پر ہوتی ہے تو پتہ نہیں اس کی اٹریکشن زیادہ کی ہو جاتی ہے. آئی تھنک ہم سب تھوڑی سی بچت کرنا پسند کرتے ہیں, اور اسپیشلی اگر کہیں نہ کہیں بچت ہو رہی ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. تو آئی ہوپ کہ ڈی اے ٹی کی طرف سے اس طرح کے اور آفرز بھی آپ لوگوں کے لیے اویل کیے جاتے رہیں. آپ اپنے نیئر بیسٹ گروسری اسٹور سے جا کے ڈی اے ٹی اینڈ ساتھ ساتھ سلوا بناسپتی کو جا کر خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا اوپینین خود فارم کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जहां पर हम लोगों ने आपकी सेहत के हवाले से बात की। एंड ऑफ कोर्स हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल कंटेंट लेकर आएँ, और कई दफ़ा एंटरटेनमेंट भी थोड़ी सी ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। तो हमने सोचा कि आज कुछ थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें करते हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ी सी शायरी और पोइट्री को भी बीच में ऐड कर देंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। और स्पेशली कबड्डी के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारे सब कॉन्टिनेंट का स्पोर्ट रहा है। और जिस तरह से कहते हैं ना कि हमारी मिट्टी का जो एसेंस है वो सच में कबड्डी में हमें नज़र आता है। और भी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और स्पोर्ट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कमेंटेटर बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या एसेंस होता है, ये भी बात करेंगे। तो मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तो जी मलिक सफदर शाद साहब मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल कबड्डी कमेंटेटर हैं, रेडियो आरजे भी हैं, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप को भी आपने ज्वाइन किया था। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, चौधरी नवाज अहमद चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कबड्डी प्रमोटर हैं, और चीमा इतिहाद एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप प्रेसिडेंट हैं। तो आप दोनों का वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा इंट्रोडक्शन में, स्पोर्ट्स की भी बात करेंगे, थोड़ी सी लाइट हार्टेड बातें भी करेंगे, बिकॉज हम अपने ऑडियंस को हमेशा पॉजिटिव कंटेंट लाकर देना चाहते हैं। और मुझे कबड्डी की कमेंट्री बड़े मज़े की लगी है, क्योंकि हमारे शो में पहले भी एक दो दफ़ा हमने इस तरह से किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और ना सिर्फ आपको एक सब कॉन्टिनेंट का एसेंस उसके अंदर मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अपनी मिट्टी जो है वो चाहे जहाँ पर भी आप दुनिया के अंदर मौजूद हो, आपको वो महसूस होती है। आपका जो एक्सपीरियंस रहा वर्ल्ड कप को कमेंट्री करते हुए, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? जी अस्सलाम वालेकुम फातिमा, बहुत शुक्रिया जितना भी मीडिया है, और ख़ुसूसी तौर पर सिटी 41 ने फैसलाबाद, क्योंकि मरकज़ है खेलों का, तो सिटी 41 ने हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है और खेलों को आगे बढ़ाने में हमेशा तौर पर ही। और बाकी आप सवाल कर रहे थे मुझसे कमेंट्री के हवाले से। कमेंट्री हम लोग जो पंजाबी है, जो खेल भी पंजाबी, आप हंस भी रहे थे पहले क्योंकि पंजाबियों का खेल है जी, और पंजाबी नाल मुहब्बत करते हैं, तो फिर कमेंट्री भी पंजाबी च ही है। और जिस तरह खिडारी परफॉर्म कर रहे होंगे ग्राउंड च, असी भरपूर कोशिश करी दी है कि असी माइक तो जी परफॉर्म करिए और ग्राउंड में गर्म रखिए अपनी गुफ्तगू के नाल, कमेंट्री के नाल, कमेंट्स करके पॉजिटिव, और असी बड़ी कोशिश करी दी। और ताड़ियां गल्लां सुन के ये जो वर्ल्ड कप की आप अभी हम बात कर रहे थे, उसमें से कहीं पे जो सबसे मजे का आपका मोमेंट था ना, जहां आपने कमेंट्री की थी, वो जरा यहाँ पे अगर आप करके दिखाएं। अच्छा मैडम, वो जो होता है ना फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान का, सबसे जबरदस्त, अरे वो तो बहुत मतलब पंजाबी फसमा या मुकाबला तेन कह जाना, टक्कर तो वड्डी है। हाँ। और मैच एडा दिलचस्प होया, तुसीं देख रहे सी कि थोड़े जे स्टार्ट पाकिस्तान के नंबर 5-6 डाउन सन, बड़ा वड्डा कमबैक करना पिया और बड़ी हिम्मत की नौजवानों ने। तो वो एक स्पैशल जी गल सी कि इमोशनल भी होए, जज्बाती तो हो गए हैं मुल्क से अपना, लेकिन ऐसे वन साइडेड तो नहीं होए, कमेंटेटर वन साइडेड थोड़ी होंगे, लेकिन फिर भी थोड़े अंदर से तो थे, अंदर से तो फिर बंदा क्योंकि वो तो बड़ी प्रॉब्लम बनती पी सी, गल्लां नहीं याद आ रही अगों, मैच हारी जा रहे सा, लेकिन फिर भी परवरदिगार ने मेहरबानी की, मैच वापस आए और लम्हे बड़े खूबसूरत लम्हे हैं कि जो दोबारा टीम वापस आई है और मैच असी जीते, वर्ल्ड चैंपियन बनी 2020 पाकिस्तानी टीम, और बड़ा दिलचस्प मौका सी, बड़ा खूबसूरत मौका सी जी। और मेरी जिंदगी के बेहतरीन लम्हे 5-10 मिनट गुजरे ने, वो दोवां अगर वो गमगीन गिने जाए तो भी बड़े ने और खुशी के गिने जाए तो भी बहुत ज्यादा ने। अच्छा चले, अगर कोई एक दो लाइनें जो आपकी पूरे मैच में आपके लिए ना सबसे इंटेंस थी, गोल हो रहा है या गोल कह रही हूँ कि वो जो है लाइन क्रॉस होने लगी है, असल जो सामने ग्राउंड होए ना, फिर ही इंज दी गल्लां होंदियां। बरकत कबड्डी के हवाले नाल के खेड है कबड्डी, यारो जोर ते जवानी, अरे क्या बात है, चढ़ी हुई गुड्डी एदी पूरी असमानी जी, ते साना वाला भेड़ हुंदा कल्ली कल्ली रेड ते, बन गए सटार मुंडे इनू खेड खेड के। बिल्कुल बस इस तरह करके जरा थोड़ा जा माहौल बन जाता है जी। कुछ ऐसे अपने वसेब की गलबात बहुत ज्यादा करी दी, अपनी मिट्टी की जो तुसीं करते पे सी, अपने पिछोकड़ की, अपने वसेब की, अपने रैतल की, अपने कल्चर की असीं गलबात करी दी है। पंजाब की खेड है, उनते बड़े सगीर सब कंटेंट की खेड नहीं रह गई, उनते यूनीवर्सल हो गई है। हुण ते चाइना ने टीम तरतीब दे ली है, हुण इंग्लैंड खेडदा पिया, अंग्रेज खेडदा पिया, अमरीका खेडदा पिया, कनेडा खेडदा पिया, ईरान खेडदा पिया, हुण तो सारी दुनिया कबड्डी जुड़ गई। बिल्कुल जी। और विदाउट डाउट कुछ स्पोर्ट्स जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के लिए बड़े खास रहे हैं और आज पूरी दुनिया में खेले जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी और फख्र महसूस होता है कि हमारी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं
اور آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ شامل ہیں جو کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں لوگ ہیں ان کا جوش اور جذبہ جو ہے بڑا ضروری ہوتا ہے. کمنٹیٹر جو ہے وہ ایک فیل اور ایسنس جو ہے اسپورٹ کے اندر. اب دیکھیں نا خاموشی ہو اسٹیڈیم میں تو وہ جوش اور جذبہ جو ہے. کبڈی کا ہو رہا تھا سبھی کرکٹر سٹار آئے تھے ادھر اب آپ لوگ وغیرہ تو میچ ختم ہوا تو مجھے ملے کہتے یار آپ لوگ کدھر رہتے ہیں وہ کرکٹ چپائی کریا کرو آگے گرمی کبھی دیکھے نہیں اس طرح. بالکل جی اور یہ بڑا ضروری ہے. کرکٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ضرور کی جاتی ہے لیکن آئی تھنک وہ جو ایک ایسنس پنجابی زبان میں ہمیں نظر آتا ہے وہ شاید کسی اور زبان میں ہمیں. وہ بھی کہہ رہے تھے جو پی ایس ایل ہو رہی ہے لاسٹ میں وہ کورونا آ گیا تو پھر ڈسمس ہو گیا پتہ نہیں کیا وجہ بنی. ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک اوور پنجابی میں جائے گا تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی تیاری کریں آپ تو ابھی پتہ نہیں پھر کیا ہوگا. بالکل جی انشاءاللہ میں ضرور امید کروں گی کہ یہ کیا جانا چاہیے اور ایک اوور کے لیے نہیں. آئی تھنک ضرور پنجابی میں بھی کمنٹری ہمارے ملک کی اتنی امپورٹنٹ زبان ہے اور اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی اور نیکسٹ جنریشنز کے لیے اسپیشلی بیکاز ہماری جو پروونشل زبانیں ہیں وہ ہمیں جو ہے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کی پاپولیرٹی ڈکریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ آج کی جنریشن کے لیے بھی جو ہے وہ اسپیشلی کرکٹ اور اسپورٹس سے ذرا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں آج کل کے بچے تو ان کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ اپ ڈیٹڈ رکھنے کی کوشش کی جائے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ چودھری نواز احمد صاحب بھی موجود ہیں اور کبڈی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اوور آل فیصل آباد شہر سے بہت ٹیلنٹڈ پلیئرز ٹیم کے اندر شامل ہیں. آج کی فیسلٹیز دیکھتے ہوئے اوور آل سچویشن دیکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کیا اوپینین ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اپنے پروگرام میں. کبڈی جو ہے نا یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ اس کو جو دیکھنے والے ہوتے ہیں نا تو اس کو جب اس وقت کبڈی ہو رہی ہوتی ہے تو موجود ہوتے ہیں وہاں اسٹیڈیم میں گراؤنڈ میں تو وہ سارے ہی تقریباً پلیئر ہوتے ہیں. جو باہر ہوتے ہیں نا وہ بھی تقریباً سارے پلیئر ہوتے ہیں. تو سب کا اتنا ہی زور لگ رہا ہوتا ہے جتنا کہ ایک کھلاڑی کا لگ رہا ہوتا ہے. ہر کسی کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں ہی کھیل رہا ہوں. ہمیں الحمدللہ بچپن سے ہی کبڈی کا کھیلنے کا دیکھنے کا بہت شوق تھا. تو جیسے جیسے وقت گزرا بڑے ہوئے کبڈی کھیل تو نہیں سکے. بہرحال کبڈی کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے کہ ہر گراؤنڈ میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہنچیں ہم کبڈی والوں کے ساتھ رہیں اور کبڈی کو جتنا بھی ہم سپورٹ کر سکیں کریں. اس لیے کہ یہ کھیل جو ہے یہ صحت مند کھیل ہے. کھیلیں ساری صحت مند ہوتی ہیں. یہ خصوصاً کبڈی ایک جاندار کھیل ہے. اس میں جان لگا کے کھلاڑی کو کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اس کی ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو نوجوان ہیں کبڈی کی طرف آئیں کہ جب کبڈی کی طرف آئیں گے کسی بھی کھیل اور بھی کھیل کی طرف آئیں گے تو یہ منشیات سے یا ایسی جو سرگرمیاں ہیں جو نقصان دیتی ہیں معاشرے کو اس سے ہٹیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ہمارا تو لگاؤ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی ہے اور ہماری الحمدللہ ایک جو فلاحی تنظیم ہے اور اس کی بھی ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کھیلوں کو زیادہ سے زیادہ ہم پروموٹ کریں اور خصوصاً کبڈی کے ساتھ تو ہماری ہے محبت بہت اس لیے کبڈی کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو بہت ہمیں اچھا لگتا ہے جب کوئی پاکستان کی ٹیم جب ورلڈ کپ میں جیسے کوئی بات نہیں ہار جیت تو حصہ ہے الحمدللہ جب کھیلی تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم پورا پاکستان ہی کھیل رہے ہیں. تو الحمدللہ پھر جیتی بھی ٹیم اور اب تو مطلب کوئی گاؤں ایسا ہمیں نظر نہیں آتا جہاں کبڈی کے شوقین یا کھیلنے والے موجود نہ ہوں. ہر جگہ ہی ہیں. جی اینڈ آف کورس بڑا امپورٹنٹ سپورٹ ہے کبڈی. آپ کو لگتا ہے کبڈی کو جتنا پروموٹ کرنا چاہیے اتنا کیا جا رہا ہے نیشنلی؟ اصل دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے کھیڈاں تو نے وہ ترقی یافتہ ملک نے پوری ورلڈ کے جتنے کھیڈاں زیادہ ہو رہی ہیں. اور جیسا چیمہ صاحب بڑی خوبصورت گل کرتے پے سی کہ یہ دوسری ایکٹیویٹیز کے خلاف نے نشا پتر اور بڑا مشہور خان ہے ان پنجابیاں کا کہ جنہ علاقے کے کھیڈاں کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں اتنے ہسپتال سے جیلاں ویران ہو جاتی اور یہ بڑا اچھی کاوش ہے. جنہیں بھی سوشل لوگ کام کرتے پے جنہیں بھی پروموٹر کام کرتے پے کبڈی کو اگاں بڑھاؤ واسطے یہ سب کا بہت شکریہ سب کو سلام پیش کرتے ہیں جی کہ جی محنت کرتے پے کبڈی واسطے. باقی جی کبڈی اگاں ودی پی ہے پاکستان کبڈی فیڈریشن بھرپور طور پر کوشش کرتی پی ہے کہ ملک اپنے وسائل کے مطابق
ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟਸ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵਕਤ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਸੈਫ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮੁਕਾਮ ਲਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਖੇਡਣਗੇ, ਚਾਈਨਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇਗਾ और एक कबड्डी की जित हो रही है, पैरों पैर कबड्डी अगर वादी पई। अच्छा, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का सबसे टफ कंपटीशन रहता है हमेशा से, तो पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स को अगर कंपेयर करें या कोई रीसेंट मैच आपने जिस तरह से मेंशन किया, तो जोश और जज्बे के क्या सूरत हाल होते हैं, स्टेडियम के क्या सूरत हाल होते हैं, अगर हमारी ऑडियंस के लिए आप थोड़ा मैं एक फिर यूनिवर्सल गल करांगा कि पाकिस्तान ते ना टीवी ते पता नहीं बैक किहो जी गल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ते एक ना बाहर ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਖੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਵਾਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਰੋਡ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਲੱਖ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ की और इतनी गैदरिंग ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਵੀ कमाल हो गया। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात करें नौजवानों में, जिस तरह से आप दोनों ने एक बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पर ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स आबाद होते हैं, वहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें दब जाती हैं, चाहे वो हम जेलों की क्राइम की बात करें, हम ओवरऑल डिफरेंट जो नेगेटिविटी होती है सोसाइटी, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, बीमारियां जो हैं वो हम कम होते हुए देखते हैं। स्पेशली पंजाब की बात करें तो पंजाब में बड़े ही टैलेंटेड लोग हैं। प्लेटफॉर्म्स के हवाले से क्या उनके पास ऑप्शंस होते हैं? अगर कोई बच्चा है, उसको शौक है, वो जाना चाहता है कबड्डी के अंदर, तो वो किस तरह से कहाँ पर अपनी जो शौक को आगे लेकर जा सकता है? जो ये हमें कमी बहुत महसूस होती है कि सरकारी सतह पे ना खुसूसन कबड्डी को कोई इतना ज़्यादा नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोई इसके सरकारी सतह पे क्लब नहीं है जहाँ पे परफॉर्म करके लड़के आगे निकल सकें। अकेडमीज नहीं है इतनी ज़्यादा। लोकल सतह पे जो प्लेयर हैं, पुराने बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने अपने लोकल सतह पे अकेडमीज बनाई हुई हैं, क्लब बनाए हुए हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं लड़के और वहाँ से जो अच्छा खेल रहा होता है वहाँ से फिर आगे आते हैं। कह लें अपनी कोशिश आपके तहत सरकारी सतह पे इसको जो है ना बैकअप नहीं मिल रहा, मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर खेल को ही सरकारी सतह पे बैकअप मिलना चाहिए, जिससे जो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो जो है ना खेलों की तरफ जाए, ना कि अदर एक्टिविटी की तरफ जाएं लोग। तो ये कमी है वाकई। और बाकी जो आते हैं वो अपनी मदद आप कोशिश लोकल सतह से इस तरह प्रमोट होके आते हैं। देखिए फैसलाबाद में आपने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा खिलाड़ी फैसलाबाद से, बिल्कुल जी, फैसलाबाद में शुरू से ही कबड्डी का बहुत लगाव रहा है और एक दूसरे को देखा देखी जब शौक फिर पैदा होता है तो फिर इधर काफ़ी सारे जो अकेडमीज़ बन गई हैं, लोकल क्लब बन गए हैं, वहाँ फिर बच्चों की ट्रेनिंग होती है तो वहाँ से फिर ज़्यादा खिलाड़ी आगे निकलते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे शहरों में इतने नहीं हैं, तो इसलिए ज़्यादा खिलाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फैसलाबाद से हैं। क्योंकि आपको शायरी का भी शौक है, तो शायरी हमारे शो में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो भी आर्ट्स हैं और पोइट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो रूह के साथ कनेक्ट कर पाएँ, सोल के लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ, हम ज़रूर उनको शो में इंक्लूड करते हैं। तो कोई शेर जो है मैं पंजाबी चलो दो सुन रहे होंगे लोग मेरे तो तवक्का भी यही करते हैं कि वसेब की गुफ्तगू करते हैं और अपना वसेब पंजाबी है तो उत्ते मैं दो चार मिसरे पंजाबी नज़म का एक टुकड़ा कि ना रहे हो ज़माने, पुराना पंजाब था ना जो वसेब, अगर आप लोगों ने देखा हो सुना होगा यकीनन कि जो पिंडा का वसेब जो कल्चर सी, पर तब्दीली आ गई। कहते कि ना रहे हो ज़माने मुंजदे, ना दिसन किते धोतियां कुंजदे, ना तकला ना चरखा रिया, ना मक्खन ना टुकर बिया, ना बनेरे ते काहण बोले, ना सरदल ते घ्यो कोई डोले, ना कोई दहियां मलमल नावे, ना कोई रोह विच लस्सी पावे, ना चाटी ना रही मधानी, ना टिंडा विच छलके पानी, ना गाटी ना झूटे रहे, ना फलियां ते जट्टी बे,
ਨਾ ਲੱਡੂ ਨਾ ਰਹੇ ਮਖਾਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ। ਬੜਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਸੀਬ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਤਮਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਮਰਕਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਦੋਸਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪॉजिटिव ही होनी है। अरे क्या बात है। नहीं एब्सोल्युटली। और बड़ी आपने खूबसूरत अल्फाज में आपने बयान किया, और एक्चुअली में इस तरह का वक्त के बारे में सुना तो जरूर है, लेकिन हम आई डोंट थिंक कि आज के वक्त में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। आजकल वो क्या बोलते हैं, मिक्सर होता है मेरा ख्याल है, उसी के अंदर बनाया जाता है ज्यादातर। मदानी का इस्तेमाल बहुत कम घरों में किया। हमारा साडा जुल्फी सिंह अली जुल्फी साहब बीमार ने, परवरदिगार सेहत तंदुरुस्ती देवे, मजाक दे शायर सन, वो कहंदे कित्थे टुर गया दौर पुराना, पै गया केड़ी राह। इंज जी गुफ्तगू करदे ने ते दौर चेंज हो गया, वक्त बदलदा पिया ते बाकी क्या पिंडां दा वसेब हजे भी ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਿਸਬਤ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਨਫਸਾਨਫਸੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਫਾਤ 'ਚ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ ਹਲਾਲੀ ਪਰਚਮ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਿਡਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। बिल्कुल। और रिसेंटली ओलंपिक्स के अंदर हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, और सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, जहां पर एक प्लेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक्स के अंदर, और 7-4 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो दूसरे उनके साथ गए हुए थे, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं थे। खिलाड़ी सिर्फ एक हमारा ओलंपिक्स के अंदर शामिल हुआ। तो चौधरी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? ऐसे सूरत हाल कहाँ से आ गई? इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, फिर भी उनको मौका क्यों नहीं दिया जाता? ये बदकिस्मती है हमारी कि हर शोबा सियासत की नज़र हो गया। ये जो खेलें थीं या तालीम थी, इनको तो सियासत से अलग रखना चाहिए था। यहाँ से टैलेंट निकलना था, तालीम से भी टैलेंट निकलना था हर शोबे के लिए, और खेलों से भी नौजवान निकलने थे। यहाँ भी सियासत बहुत ज़्यादा घुस गई कि जो नहीं भी अच्छा खेल सकते उनको सियासी बुनियादों पे सिफारिश के लेवल पे ऊपर ले आते हैं, तो जो टैलेंटेड लोग हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। और एक तो बात ये है। दूसरी जो जैसे मलिक सफदर साहब कह रहे थे कि वज़ीर आज़म नौजवान प्रोग्राम अभी वो चला है, उन्होंने बहुत फंड रखा है इसके लिए, खेलों के लिए, तो हम देख रहे हैं कि वो भी नज़र हो रहा है सियासत की। उसमें सही मायनों में जो खेलें होनी चाहिए हर शहर में होनी चाहिए, हर तरह की खेलें होनी चाहिए, और खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और आगे आएं। वो थोड़ी सी जगह पे जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनके हाथ में ये फंड आता है, वो थोड़ी सी जगह पे छोटा सा कोई करवा के बड़ा दिखा के तो उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। खिलाड़ियों तक या नीचे टैलेंट को ये सहूलतें पहुंच नहीं रही। पहले भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कर नहीं रही, जो कर रही है वो ऊपर हजम हो जाता है, तो बदकिस्मती है। इसीलिए जो ये चल रही है ना खेलें, ये कह लें कि बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी शौक़ है, अपनी कोशिश है, और साथ में ये हमारे जैसे जो प्रमोटर हैं उनकी जो हेल्प है उसके साथ ये खेलें काफ़ी चल रही हैं। सरकारी सतह पे जो होना चाहिए के पास इश्यूज पहुंचे हैं, उनको जाते हैं पता सभी है? बस मामला जाते हैं सभी। गवर्नमेंट जो हमारे मुतलका लोग हैं वो कोशिश भी करते हैं, फेडरेशन कोशिश भी करती है, जिन्ना फिर पंजाबी कहते हथ पै जे उन्ना किते हिम्मत मारते हैं बाहर क्या। और कबड्डी च बड़ी खूबसूरती आई है कि अल्लाह ने करम किया कि प्रमोटर जो लोग फॉरन च बैठे ने वो पंजाबी वो प्यार करते हैं खेलना, फिर बाहरों स्पॉन्सर भेजते हैं बार बार। नौजवानों को अगर कोई मसला बनता उन्होंने वास्ते पैसे भेजते हैं, नौजवानों बाइक्स दी गई स्पैशली, खिडारियों च गड्डियां दी गई, कारां दी खिडारी सिर्फ स्पॉन्सर्स ने बाहरों।
اور وہ بڑا اچھا اقدام ہے. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਥੋੜੀ ਅਗਾਂਹ ਆਈ ہے ਉਸ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰਮੋਟرز ਦੀ وجہ سے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے لوکل گورنمنٹ کی اگر ہم بات کریں, ہماری نیشنل گورنمنٹ کی کوئی سپورٹ دیا جاتا ہے پلیئرز کے حوالے سے؟ یہ جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں, مقابلے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کا کیا رد عمل؟ بہت ہی ہم سمجھتے ہیں بہت منیمم ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جو لے کے جنہوں نے آنا ہوتا ہے نا کھلاڑیوں تک یا عوام تک, وہ رستے میں ہی بہت کچھ رکھ لیتے ہیں, تو بہت ہی تھوڑا پہنچتا ہے. اسٹیڈیم بننے چاہیے. اگر ہم پروموٹر ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ٹورنامنٹ ہم اسٹیڈیم میں کروائیں. اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کروانے کے لیے ہمیں جو جتن کرنے پڑتے ہیں, جس طرح کی مشکلات ہمیں درپیش آتی ہیں, وہاں کی اجازت لینے کے لیے, وہاں کی ان کی انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے, سچی بات ہے میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں تو انتظامیہ کو خوش کر کے اجازت لینے کے لیے بہت مشکلات. حالانکہ یہ گراؤنڈ تو بنے کھلاڑیوں کے لیے ہیں, یہ اسٹیڈیم بنے کھلاڑیوں کے لیے ہیں, اور انہی کے لیے اتنا مشکل انہی کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اسی لیے جو گاؤں کی سطح پہ جو بھی تھوڑی بہت جگہ ملتی ہے, وہیں چھوٹے بڑے ایونٹ تھوڑے بہت کروا کے تو کھلاڑیوں کو جو حوصلہ افزائی ہم کرواتے ہیں. بالکل, اور مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے آج کبڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اسپورٹس کی کیا سہولیات اور فیسلٹیز پاکستان میں موجود ہیں فیصل آباد شہر کے حوالے سے فوکس, بیکاز کبڈی کے بہت سارے پلیئرز فیصل آباد شہر سے بھی بلانگ کرتے ہیں, اور حال ہی میں ورلڈ کپ ہوا, بڑا مزیدار رہا سلسلہ, اور ہمیشہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اسپورٹس پلیئرز کو, ایتھلیٹس کو آگے لے کر آئیں, ان کو سپورٹ کریں, اور اگر ان کی آوازیں جو گورنمنٹ تک یا اداروں تک نہیں پہنچ پا رہی, ان کے مسائل نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو لازمی طور پہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ان کی آوازوں کو آگے پہنچا سکیں. اور کبھی بھی ہمارا مقصد کسی کو تنقید کرنا نہیں ہوتا, کسی کو کرٹیسزم کرنا نہیں ہوتا, بلکہ ایکچولی ایک پازیٹیو ڈسکشن کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ بات کریں گے تبھی تو آپ سولوشنز کی طرف آ سکیں گے, ورنہ مسائل کو حل کس طرح سے کر پائیں گے. یہی ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہمارے آج شو میں شاعری کا ٹچ بھی ہے, بیکاز بڑا ضروری ہے. آئی تھنک شاعری جس طرح سے بیان کر پاتی ہے جذبات کو, مسائل کو, اور جس طرح سے کنیکٹ کر پاتی ہے فرام ون پرسن ٹو دی ادر, وہ کچھ اور نہیں, کسی اور طرح سے وہ آئی ڈونٹ تھنک وہ پاسبل ہوتا ہے. اگر ہم اسپیشلی بات کریں آج کی ہماری سوسائٹی کی, آج کے وقت کی, کوئی شاعری آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے آج کے زمانے کے بارے میں؟ جدید شاعری نہیں, چاہے ہو جیسی مرضی, لیکن جو بیان کر پائے آج کے وقت کو. بس میں کبڈی دے حوالے نال گفتگو کراں تسی مینوں شیئر دے, باقی ریڈیو اور دوسری مزید جڑی شاعری سننے نوں ملدی ہے, کدی احباب میرے دوستاں دی شاعری, کدی کچھ اپنے کو لکھیا جاندا ہے, اور کدی کدی لوکی مزاح دا مزہ لے لیندے نے, جس طرح وہ ملنگی کیشر دا ہوندا کہ جس کہ اج دے حوالے نال کہ میں مجھ سمجھیا وہ گاں نکلی, میں دھپ سمجھیا وہ چھاں نکلی, بیڑا گرک ہوگیا نہ بیوٹی پارلراں دا, میں کڑی سمجھیا کڑی دی ماں نکلی. جو ہے پوئٹری یہ بھی شاعری ہے جی, تے باقی جو سادہ شاعری ہے وہ بھی شاعری ہے. لوکی وہ ٹیسٹ وکھرے لوگ لیندے نے, اور جڑی کلچرل شاعری ہے لوکی دا وکھرا مزہ لیندے نے, کہ جس طرح کہ پنڈ جدوں دے شہر بنے نے, مٹھے بول بھی زہر بنے نے, تے کدوں جوانی وچ سمجھے نے بندے پچھلے پیر بنے نے, کہ ماں پیو والے کندا کوٹھے پتراں دے لئی ویر بنے نے, پنڈ جدوں دے شہر بنے نے, مٹھے بول بھی زہر بنے نے. وہ لوگ ٹیسٹ لے لینے. بالکل جی, تو ہم نے نا ایک آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ نکالا ہے. ابھی ہم ایک ویڈیو پلے کریں گے جس میں پاکستان اور انڈیا کا کبڈی کا میچ چل رہا ہے, جو کہ ابھی پلے ہوگی اس اسکرین کے اوپر, اور آپ نے اس پر نا زبردست سے ہماری آڈینس کے لیے نا آپ نے کمنٹری کر. میں کوشش کر دوں. بالکل, وہ تو بھی میں ہی کی تھی ویسے, کھلانا وہ تو میں ہی ہونا. جی, تو وہ جو ہے وہ چل رہی. جی ابھی آتے ہیں اسٹارٹ ہونے ذرا. یہ ورلڈ کپ 2020 کا میچ ہے جی, بڑی گیدرنگ تھی, آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ, اور بہت کراؤڈ تھا, لوگوں نے بڑا انجوائے کیا. ریپلے ہے تو اصل میچ بہت زیادہ کانٹے دار سی, بار بار ریپلے آ رہا سی, اور بار بار پرابلم آ رہی سی کہ ایک پوائنٹ تے, اور بڑا میں اگے گل کی کہ بڑے عجیب لمحات سن جڑے, میں ہی کمنٹری کر رہا سا اتنے جی ادو بھی, اور
ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਲਓ ਜੀ ਜੁੜਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਕੇ ਅਥਰੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਜਵਾਨੀ ਮਾਨੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਜੱਗ ਤੇ ਸਦਾ ਕਹਾਣੀ ਮਾਨੇ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਚੋਲਾ ਦੁਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਫੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਮਾਨਾ ਜੱਟ ਧੱਕੇ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹ ਸਦਕੇ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੁੱਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ बड़े गलत पॉइंट है तुसी लाइए नंबर कितने पाकिस्तान वाला हो जाता है नहीं जी लेकिन क्या बात है और सही जो फीलिंग्स उस वक्त स्टेडियम में बैठे लोगों को आ रही होंगी वही हमें यहाँ पे जज्बात महसूस हो रहे हैं जी जी हिंदुस्तान का कप्तान था ये कप्तान दी कबड्डी है इंडिया के कप्तान दी और पाकिस्तान के चारे नौजवान इस टाइम बड़े स्टार कबड्डी खिलाड़ी सन अगे कि मैच बहुत दिलचस्प सी और बड़ा मज़ा आया मैच देखने का लेकिन परफॉर्मेंस दोनों बंदे बहुत तगड़ी रही है बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दोनों बने और एक एक पॉइंट जानदार पॉइंट सी फस के बिल्कुल अगर उधर 2 होंगे उधर भी 2 उधर 3 उधर भी 3 उधर 4 उधर भी 4 और फिर विच जाके हिंदुस्तान ने 5-6 नंबर की लीड ली और दूसरे हाफ बहुत वधिया कमबैक किया इरफान माने जट की क्यादत ने बहुत वधिया उन्हें कप्तान होने का सबूत दिता मतलब बिनियामीन की परफॉर्मेंस यादगार परफॉर्मेंस है कि दुनिया आशाश कर उठी शफीक चिश्ती ने बहुत दलेराना कबड्डी खेड पेश की मुशर्रफ जंजवा बहुत अच्छा परफॉर्म किया नफीस गुज्जर ने बहुत परफॉर्म किया और सब लोगों की चेन के नाल एक टीम वर्क के नाल असी वापस आए सा मैच और फतह परवरदिगार ने दी और फिर फतह लोगों ने सैलीब्रेट पंजाबी इंज कर छड़िया कि खिडारियों के सिर मजीद उच्चे हो गए क्या बात है और एब्सोल्युटली अमेजिंग और मुझे लग रहा था कि जैसे मैं वहाँ पे मैच में बैठी हुई हूँ क्योंकि जो जज्बात उस वक्त ऑडियंस को महसूस हो रहे होंगे वही हमें यहाँ पर बैठे हुए थे ये जो स्पेसिफिक मैच पंजाब तारी गल मैं कटन लगा जो पंजाबी लेडीज का भी बहुत किरदार है ना कबड्डी नोगा बताने अच्छा क्योंकि गो मर्द नौजवान बच्चे ग्राउंड परफॉर्म करते हैं घर च भैन मावां उन्होंने खुराक का बड़ा बंदोबस्त रखदियां उन्होंने सौण का रहन का और खिलाड़ी थोड़े जे सेंसिटिव होंगे ने जो मर्जी हो जाए कबड्डी हो क्रिकेट खिलाड़ी थोड़े अलहदा होंगे और घट जड़ियाँ फीमेल्स ने और कहते हैं कि बंदा परफॉर्म बाहर उन्होंने सिर पर करता आके उन्होंने खुराक उन्होंने जो भी खाना पीना उन्होंने फ्रूट उन्होंने मीट उन्होंने दुध घ्यो वगैरह वो मैनेज करके औरतें रखदियाँ और यकीनन फिर जो परफॉर्म करके चंगा होंदियां होणगियां भैणां भी खुश होंदियां घर और माँ का भी मैं ना कि क्या बात हुई कि जो पुत्र खेल के आएगा परफॉर्म करके आएगा फिर जीत के आएगा तो क्या बात है क्या बात है और पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए तो हमेशा हम बड़े जज्बाती हो जाते हैं जब भी अपने प्लेयर्स की बात होती है अपनी स्पोर्ट्स की बात होती है तो हर कोई जज्बाती हो जाता है और यही हमारी दुआ हमेशा रहेगी कि सपोर्ट किया जाए हमारे प्लेयर्स को जो मेहनत करते हैं काम करते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं उनको सपोर्ट किया जाए उनको रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर बट सोसाइटी की तरफ से भी एक सपोर्ट सिस्टम जो है उनको दिया जाना चाहिए चौधरी साहब क्योंकि हमारे पास वक्त जो है बड़ा लिमिटेड साहब रह गया तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम स्पेशली इदारों की तरफ इशारा करें और बात करें कि कहाँ पर लैक कर रहे हैं कहाँ पर रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जी जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि हमारी तो इस आपके प्लेटफार्म से भी मैं कोशिश करूंगा कि आवाज़ पहुंचे काम बाला तक कि जो खिलाड़ी हैं किसी भी और गेम के खिलाड़ी हैं इनको निचली सतह से सपोर्ट मिलनी चाहिए गाँव की सतह से गली मोहल्ले की सतह से इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए और टैलेंट आगे आना चाहिए। देखिए ओलंपिक में जैसे आपने बात की कि एक खिलाड़ी था वो क्यों बड़ी अफसोसनाक बात हमारे इतनी गेम्स हैं हमारी और ओलंपिक तक क्यों नहीं पहुंचते ओलंपिक तक लेके जाना काम होता है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट यहाँ नीचे से फैसिलिटीज दें और खिलाड़ियों को जैसे कहते हैं ना उनको कोचेज मिलें उनको जगह मिले वो पॉलिश हो के वो निखार उनमें आए और आगे आए और वो इंटरनेशनल सतह पर खेलें। एक ही खिलाड़ी गया था तो पूरी कौम उसी की तरफ देख रही थी वो जिस पोजीशन पे भी आया था कौम को बड़ा फख्र था और अपने जो प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारा पूरा सपोर्ट है और यही कोशिश होगी कि उनको आसानियां उनके लिए पैदा की जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहा और स्पेशली आई थिंक कबड्डी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग और कमेंट्री मतलब क्या बात है इवेंट आया था जरूर बुलावांगे बिल्कुल जी आई वुड लव टू बी आपसे कमेंट्री करवाएंगे अरे नहीं फिर तो शो ही नहीं होगा। चलें ऐसा करते हैं कि हम यहाँ तक ही ठीक है हम ये
والا شو ہی کر لیتے ہیں. تو جی یہاں پر مجھے اجازت دے, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.